बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें। सबसे अहम खबर, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब मुस्तफ़ी हो गए हैं और अभी तक उनका पूरा टेन्योर पड़ा था। सिर्फ 7 महीने उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अदा की। 21 जुलाई 2022 को वो अपने ओहदे पर विराजमान हुए और सिर्फ 7 महीने के बाद 21 फरवरी को उन्होंने अपना ये ओहदा छोड़ दिया। और न सिर्फ छोड़ा बल्कि जाने से पहले बताकर भी गए कि वो क्यों ये ओहदा छोड़कर जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, इसके पीछे बहुत सारी खबरें हैं। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब के इस्तीफे के पीछे वो मैं सारी एक एक करके बताता हूँ और बिल्कुल वैलिड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे और सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या है और आगे जाके करना क्या था, और ये डिटेल्स के साथ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खासतौर पे चेयरमैन इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की काबीना को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब ने कोई भी गलत काम करने से इनकार कर दिया और झूठे मुकदमे बनाने से इनकार किया। न सिर्फ झूठे मुकदमे बनाने से इनकार किया बल्कि एक और बहुत बड़ा काम उनसे लिया जाना मकसूद था। वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे और उनसे एक बड़ा काम लिया जाना था, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में अपना कैरियर ख़राब नहीं किया। डिटेल के साथ, क्योंकि ये सारे का सारा पॉलिटिकल एजेंडा है इसके पीछे, जिसकी वजह से ये सब कुछ किया गया और उनको मजबूर किया गया कि जनाब अब आप अपना ओहदा छोड़ दें। और इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफ़ा लिख के भेज दिया। जब उन पे उनके बहुत ज़्यादा बोझ डालने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस्तीफ़ा छोड़ दिया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और अपना ओहदा छोड़ दिया। क्या क्या उनसे बातें की जा रही थी सबसे पहले, लेकिन उनको चेयरमैन नैब जब लगाया गया, ये DGIB भी रह चुके हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह रह चुके हैं, IG रह चुके हैं, PSP पुलिस सर्विस के हैं और बहुत ही अपराइट हैं। जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी रजीम चेंज के बाद तो बहुत सारे नाम ज़ेर बहस आए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ और उम्मीदवार थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कुछ और उम्मीदवार थे, लेकिन आफ्ताब सुल्तान साहब पे इत्तेफाक हो गया था बिल आखिर काफ़ी तवील तरीन। और एक ऑडियो भी इस दौरान लीक हुई थी जिसमें कुछ कहा जा रहा है कि जी फलां को लगा दें, फलां को ना लगाएं, इसको इससे बचना, इससे ना बचना, ये भी एक हुआ था। लेकिन बहरहाल हुआ ये कि आफ्ताब सुल्तान साहब ने अपनी बिल्कुल अपनी कहना चाहिए, उनको क्रेडिट देना चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि वो कम से कम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह वो इस हद तक बिल्कुल ही बल्कि बिल्कुल नहीं गिरे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त बिल्कुल ही वो आप कहना चाहिए कि एक लौंडी बन चुका है और लौंडिया का किरदार अदा कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा और अपनी जिम्मेदारियां नहीं अदा कर रहा, बल्कि वो जो उनको हुक्म होता है, हालांकि वो आईनी इदारा है, उनको जो हुक्म होता है वो वही कर रहे हैं और उनको उनके उनके टेन्योर को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अरकान को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, आईनी तहफ़्फ़ुज़। इसी तरीके से चेयरमैन नैब के ओहदे को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, उनको हटाया नहीं जा सकता था। अगर वो जम जाते तो जम जाते, इनकार कर देते और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाता या फिर वज़ीर आज़म खुद उनको बरतरफ करते। तो इसलिए क्योंकि नैब तरामीम हुई हैं। बहरहाल नंबर 1 जी, उनके साथ क्या हुआ, पहले तो आप ज़रा उनकी गुफ्तगू खुद ही सुन लें कि वो क्या बता कर गए हैं कि उन्होंने ये ओहदा क्यों छोड़ा। चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद उन्होंने ओहदा छोड़ दिया। 21 जुलाई को वो आए थे। अब आगे आते हैं, आफ्ताब सुल्तान साहब ने जी खुद पहले उनकी अपनी ज़ुबानी सुन लें कि वो क्या कहते हैं कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान जो मुस्तफ़ी हो चुके हैं, उन्होंने खुद क्या बताया। वो कहते हैं कि मैं ज़ाती वजूहात की बिना पे एक तो इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझसे ये नहीं हो सकता कि आप मुझे कहें कि इसको छोड़ दें और इसको पकड़ लें, और जिनके पास 2-2 प्लॉट हैं उनको कहीं आप इनको पकड़ लें, और जो 10-10 अरब रुपए बाहर लेके बैठे हैं और उनको कहें जी आप उनको छोड़ दें और उनको कुछ ना कहें। ये उन्होंने कहा मुझसे नहीं होता, ये ज़मीन फलां को ले दें और ये ज़मीन फलां को ले दें। रियल स्टेट वाले जो हैं वो सारे का सारा कि ये भी मुझसे, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि मैं खामखा इधर बैठा रहूं और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करूं और जो ज़ाती इंतकाम का अड्डा बना हुआ है नैब, उसको ज़ाती इंतकाम के अड्डे के तौर पे और सियासी इंतकाम के अड्डे के तौर पे उसको जारी रखूं, ये पॉसिबल नहीं है। और फिर उन्होंने जो एक खुद तकरीर की वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। वो कहते हैं कि जी मैंने आइन और कानून के तहत काम किया और इसके अलावा मैंने कोई गैर आइनी काम नहीं किया। उन्होंने कहा मुझसे ये नहीं होता कि ये ज़मीन जो है ये ज़मीन दिला दें और ये फ़लाँ के भाई को छोड़ दें और फ़लाँ को कुछ ना कहें, फ़लाँ को पकड़ लें, ये उन्होंने कहा मुझसे नहीं होता। और दूसरा ये कि दूसरों के ख़िलाफ़ केसेस
بنوا دیے جائیں جی مخالفین کے خلاف، وہ کہتے ہیں ان کے خلاف کیس بنا دیں. انہوں نے کہا یہ بھی میں نہیں کر سکتا، کیسز بھی جو ہے میرٹ پہ ہوتے ہیں تو وہ بناتے ہیں، ادروائز میں نہیں بنا سکتا. لوگوں کے 10-10 ارب روپے باہر پڑے ہیں، ان کو آپ پکڑتے نہیں ہیں. نیب انہوں نے کہا کہ اچھا ادارہ، صرف 1% لوگ ہیں جو کہ غلط کام کر رہے ہیں، اور نیب افسران جو ہیں ان 1% لوگوں کی بات نہ مانیں اور تو یہ بہترین ادارہ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ نیب میں دیگر اداروں کی مداخلت جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور اس لیے بھی کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے اور کہ دوسرے ادارے جو ہیں وہ نیب میں مداخلت کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ کام میں نہیں کر سکتا، اس کا مطلب واضح ہے کہ دوسرے ادارے نیب کے کام میں مداخلت کر رہے تھے اور کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا چاہتے تھے اور کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی تھی یا کوئی لسٹ دی گئی تھی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا لسٹ دی گئی تھی، وہ ایک ڈیٹیل موجود ہے. اور ساتھ ہی یہ خاص طور پہ انہوں نے کہا جی نیب افسران جو ہیں صرف قانون کی سنیں اور مداخلت برداشت نہ کریں، اس لیے مجھ سے یہ کام نہیں ہوا اور میں مستعفی ہو رہا ہوں. اب ان سے کیا کام لیا جا رہا تھا؟ پہلا کام ان سے جو لیا جانا تھا جس پہ انہوں نے انکار کیا، نمبر 1 یہ کہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان صاحب کی پیٹیشن چل رہی ہے اور وہ اس وقت فیصلہ کن مرحلے میں ہے. وہاں پہ انہوں نے لسٹ مانگی تھی کہ بتائیں کہ کس کس کے مقدمات جو ہیں وہ نیب نے یہ نیب ترامیم کے بعد کتنے مقدمات جو ہیں وہ کھو کھاتے گئے ہیں. تو اس کے بعد پہلے تو پریشر تھا کہ یہ آپ تفصیل نہ دیں اور تفصیل بلیک اینڈ وائٹ میں نہ دیں، بلکہ اس کو آپ اپنے ڈیلے کرتے جائیں. لیکن انہوں نے یہ پوری تفصیل دے دی، تقریباً 400 مقدمات کی تفصیل دی گئی اور یہ 400 مقدمات میں کوئی 1100-1200 ارب روپے کے تھے معاملات جو کہ خرد برد کیے گئے تھے، ان کو وہ مقدمات واپس ہو گئے تھے. اس میں تمام کے تمام، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ جائزہ لے رہی تھی کہ کتنے لوگ ہیں اس وقت پارلیمان میں اور حکومت میں جن لوگوں نے نیب سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے ہی ترمیم کیا اور انہوں نے ہی ترمیم کا یہ لیجسلیشن کیا. تو سارے کے سارے موسٹلی وہی تھے، بہت زیادہ جو پولیٹیکل لوگ تھے، وہ پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نواز ہے، دوسری جماعتیں ہیں، سب کے سب ان کے لوگ شامل تھے. اور اس لیے وہ دھڑا دھڑ مقدمات جو ہیں وہ واپس ہوتے گئے اور نیب ترامیم ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنا کام کیا. پھر انہوں نے کہا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کا جائزہ لے رہی تھی، تو ان کو ساری ڈیٹیل مل گئی. پہلے تو اس کو روکا گیا، لیکن چیئرمین نیب ظاہر ہے سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، انہوں نے جا کے پیش کر دی اور وہ ساری ڈیٹیل آ چکی ہے اور وہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ نیب ترامیم جو ہیں یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہیں اور یہ ان لوگوں نے جو نیب زدہ تھے ان سب نے فائدہ اٹھانا، جس کو NRO 2 کہا جاتا ہے. اور یہ نیب ترامیم کا جو ایکٹ ہے، جو ترامیم کی گئی ہیں، یہ باجوہ صاحب کی طرف سے آئی تھیں اور یہ ساری چیزیں فیٹف کے معاملے وقت بھی آئی تھیں. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد اگلا کام یہ تھا کہ چیئرمین نیب، اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے پوچھا تھا کہ نیب آ کے بتائیں، چیئرمین نیب آ کے بتائیں کہ وہ ان ترامیم کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں، وہ آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. تو چیئرمین نیب سے جواب مانگا گیا تھا. اب چیئرمین نیب ان ترامیم کے خلاف تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ان ترامیم کے بعد وہ نیب جو ہے نیب نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی ہے، اور اس لیے اس سے بہتر ہے کہ نیب کو بند کر دیں. یہ ان کا جواب تھا. ان کو ایک جواب دیا گیا لا منسٹری کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، کہ جناب یہ آپ جواب سبمٹ کروا دیں. تو وہ جواب جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہوا اور چیئرمین نیب نے وہ جواب سبمٹ کرنے سے معذرت کی. انہوں نے کہا کہ یہ میرا جواب ہے ہی نہیں، ادارے کا جواب بھی نہیں، تو میں کیوں سبمٹ کروں. ایک بات. اس کے بعد ایک اور بات ہوئی، وہ یہ تھا کہ 10 مہینے ہو گئے ہیں، عمران خان اور ان کی کابینہ کسی بھی وزیر کے خلاف ابھی تک کوئی ریفرنس نہیں ملا، کوئی الزام نہیں ملا، کوئی کچھ نہیں ملا، یعنی کہ میگا قسم کا جو جینون ہو. یہ چونکہ پولیس سروس کے ہیں، DGIB بھی رہ چکے ہیں اور بہت ساری باتیں جانتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کیسے کی جاتی ہے. اور یہ جب DGIB تھے اس وقت بھی یہ بتاتے ہوتے تھے کہ جناب معاملات کہاں کہاں خراب ہیں، تو یہ اپنے کام میں کسی کو آنے نہیں دیتے. تو لہٰذا اس وقت بھی ان پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی اور جب ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی تو میں نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا. لیکن جو میں نے نیچے ویوز دیکھے تھے اور کہ جناب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اتنا اچھا آدمی بھی لگا سکتے ہیں، لیکن وہ اچھے آدمی تھے اور اس لیے ان کو لگایا. تو انہوں نے ایک تو یہ جھوٹے مقدمات بنانے سے معذرت کر لی تھی کہ اگر کسی وزیر نے، عمران خان صاحب نے کوئی چیز ہی نہیں ہے تو بالکل ویسے ہی انکوائری کھول دی جائے، اور جس کا کوئی ہے ہی نہیں، معاملہ ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، قانون نہیں ہے اور اس کی کوئی وہ نہیں ہے، ورتھ نہیں ہے، میں کیوں جا کے اپنی عاقبت خراب کروں.
لہٰذا انہوں نے یہ مقدمات بنانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اب ایک اور بات ہے، اگلی بات جو ہے، پھر ان پہ جو پریشر ڈالا گیا، اب اگلی جو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کیا تھی، وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر یہ بحال کر دیتے ہیں، نیب ترامیم کو ختم کر دیتے ہیں اور جو مقدمات ختم کیے گئے ہیں ان کو آگے بحال ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے مقدمات بحال ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ جو ہماری اپنی بات مان رہے آفتاب سلطان صاحب، تو یہ اب جب ان کو پورا اختیار مل گیا تو یہ تو انہوں نے پھر بھی بات نہیں ماننی، پھر انہوں نے قانون کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اتنا پریشر ڈالا ان پہ، انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر، اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی یہ نیب ترامیم اور سارے مقدمات بحال ہو جائیں، نیب ترامیم جو ہے اس پہ کوشچن ہو جائے، کیونکہ اندازہ ہے ان کو کہ کچھ ہونے والا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ چیئرمین نیب کا عہدہ ہی ان کو فارغ کریں اور ان پہ اتنا پریشر ڈالیں کہ یہ مجبور ہو جائیں استعفیٰ دے دیں۔ لہٰذا ان پہ اتنا پریشر ڈالا گیا، روزانہ کوئی نہ کوئی فرمائش چلی جاتی تھی، انہوں نے اس سے انکار کیا، اور اب چیئرمین نیب کا عہدہ خالی ہو جائے گا، اور جب چیئرمین نیب کا عہدہ ہو جائے گا خالی تو اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین، قائم مقام چیئرمین جو بھی ہے وہ ایک رکھا جائے گا۔ چیئرمین نیب فی الحال نیا نہیں لایا جائے گا، ان کو ہولڈ پہ رکھا جائے گا، یہ لایا جائے گا تو کوئی اپنی پسند کا لے کے آئیں گے اور اس سے یہ کام کروائے جائیں گے۔ اگر نیب ترامیم بحال بھی ہو جاتی ہیں، نیب ترامیم ختم بھی ہو جاتی ہیں، پرانا نیب بحال ہو جاتا ہے اور سپریم کورٹ مقدمات بھی بحال کر دیتی ہے، تو پھر آفتاب سلطان صاحب اس کے لیے مس فٹ تھے۔ اس لیے جناب یہ سارا کچھ کیا گیا ہے اور یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ، اور آفتاب سلطان صاحب جاتے جاتے بتا بھی گئے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو بہت خوش ہونا چاہیے کہ اب جو 1% انہوں نے کہا ہے کہ 1% لوگ ہیں نیب میں جو کہ یہ کام کرتے ہیں اور وہ کریں گے، اور اب وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے، وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا۔ اور ماضی میں بھی یہ نہیں ہے کہ ماضی میں بھی انہی 1% لوگوں کی وجہ سے یہ نیب کے جو صحیح مقدمات ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہیں۔ وہ 1% لوگ موجود ہیں جو کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور جو سیاستدانوں سے جڑے ہوتے ہیں، اور پھر اپنی سیاستدانوں سے اور دیگر کے ساتھ وہ پھر اس طرح کرتے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ تھی خبر، لیکن چیف الیکشن کمشنر سے یہ ضرور کہوں گا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب چیئرمین نیب، کیونکہ ان کو پورا تحفظ حاصل تھا، حکومت کے آئینی تحفظ حاصل تھا ان کے عہدے کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عہدہ چھوڑ دیا اپنے عزت اور وقار کی خاطر، اپنے کیریئر کی خاطر۔ لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ سکندر سلطان راجہ صاحب آپ ذرا خود سوچئے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک عزت سے شخص آیا اور عزت سے چلا گیا، اس کو گھر سے بلا کے یہ عہدہ دیا گیا تھا اور وہ عہدہ چھوڑ کے چلا گیا صرف آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے۔ آپ ہیں، آپ کو آئین اختیار دیتا ہے، قوم کی نظریں آپ پہ ہیں، لیکن آپ ہیں، آپ سب سے جڑے ہوئے ہیں اور میچ فکسنگ میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنا اصل کام کرنے کے بجائے الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ کچھ نہیں سیکھتے، نہ ہی آپ اور نہ ہی آپ کے دیگر ارکان۔ تو اس سے خود سبق حاصل کریں، ایسا نہ ہو کہ پھر سسٹم آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔